الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے، اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں سمیع اللہ بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ قبلہ فضیل بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسے؟ ماشاءاللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں۔ آئیں گے ناظرین، بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ محمد عمران بات کر رہا ہوں بہاولپور سے۔ جنید بھائی، یہ معلوم کرنا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ کھٹمل ہو گئے ہیں، کافی دوائیاں بھی لی ہیں، مختلف قسم کے کیمیکل بھی ڈالے، لیکن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس کے لیے کچھ وظائف یا کوئی اس کا حل ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ گھروں میں عموماً کھٹمل ہو جاتے ہیں، لال بیگ بعض اوقات ہو جاتے ہیں، چونٹیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کے مسائل بعض اوقات یہ آ جاتے ہیں گھروں میں۔ بعض اوقات جیسے چوہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، چیزوں کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، نقصانات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے تو خاص کھٹمل کے حوالے سے کہا ہے، تو دیکھیں اس کا ایک روحانی علاج جو آپ کو ان تمام معاملات میں فائدہ دے گا۔ ایک آپ کورا پیالہ لیں۔ کورا پیالہ سے مراد یہ کہ نیا پیالہ، غیر استعمال شدہ پیالہ، اب چاہے وہ پلاسٹک کا ہو، شیشے کا ہو، کانچ کا ہو، کوئی سا بھی لے لیں، اور اس میں آپ لکھیں یا والی، ایک مرتبہ لکھ لیں یا والی، یہ لکھ لیں۔ اب اس پیالے میں پانی ڈالیں۔ پانی ڈالنے کے بعد اب اس پیالے میں سے جو پانی ہے نا، وہ پانی آپ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں۔ اس احتیاط کے ساتھ چھڑکیں کہ فرش پر، زمین پر نہ گریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا گھر آفتوں سے بھی محفوظ رہے گا اور یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، آپ دیکھیں گھر میں کھٹمل آ رہے ہوں تو دھوپ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنی چیزوں کو، اپنی استعمال شدہ چیزوں کو، اور جیسے کپڑے ہو گئے، استعمال والی چیزیں، ان کو دھوپ لگائیں۔ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کتنے دن تک یہ عمل کیا یہ ایک دفعہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ؟ ہاں، ایک دفعہ یہ عمل کر لیں۔ ہاں، اسی میں ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کیجیے گا، تعویذات وغیرہ حاصل کریں، اللہ پاک خیر فرمائے گا، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سہیل خنگا شریف سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ بچوں کو بہت نظر لگ جاتی ہے، اس کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے گا اور دعا بھی کیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے۔ بچوں کی نظر بس سے حفاظت کا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد اعجاز گوٹھ لال سے۔ یہ مسئلہ عرض کرنا تھا کہ میرے کچھ حالات خراب ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بار بار میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، عملیات کروا دیے ہیں، یا مجھ پر بندش ہو گئی ہے۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کس طرح اپنے آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے؟ کیا جادو کو ختم کرنے کے لیے عامل کے پاس ہی جانا ضروری ہے، یا خود سے بھی کسی طرح اس مصیبت سے نکالا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ دیکھیں یہ تو استخارے کے ذریعے ہی پتہ چلے گا نا کہ جادو ہے یا نہیں۔ بہرحال اس کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، جیسے اس کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پر جادو ہوا ہے یا نہیں، لیکن یہ ظنیات پر مبنی ہوتی ہیں ساری، ظاہر سی بات ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اور دیکھیں اس کے لیے کسی عامل کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، آپ خود بھی جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، اور جادو سے حفاظت کے لیے ایسے وظائف الحمدللہ عز و جل بیان کیے گئے ہیں اور وقتاً فوقتاً بتائے بھی جاتے رہتے ہیں پروگرام میں، تو آپ وہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں، الحمدللہ عز و جل جادو سے حفاظت رہے گی۔ چلو ایک دو وظیفے میں آپ کو عرض بھی کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں تین مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، الحمدللہ عز و جل جادو کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی روزانہ 7 مرتبہ یا محیی یا ممیت یہ پڑھ لیا کرے تو اس پر جادو اثر نہیں کرے گا،
تو یہ تو ہوئے وظائف. باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جادو کا توڑ کر لیں تو یہ وظائف پڑھ لیں تو الحمدللہ عز و جل جادو سے حفاظت رہے گی. پھر بھی اگر آپ یہ وظائف نہیں پڑھ سکتے تو آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر. دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں جادو کی بھی کاٹ کی جاتی ہے, تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. اپنا روحانی علاج کروائیں, اللہ پاک کی رحمت سے حفاظت رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ نمازوں کی پابندی, تلاوت قرآن کا سلسلہ, ذکر و اذکار, تسبیحات اور اپنا صدقہ وغیرہ بھی نکالیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ہر طرح کے شر سے اور شریر جنات کے شر سے آپ کی حفاظت رہے گی. اچھا, میسیجز بھی کافی سارے ہیں. یہ استخارے کے حوالے سے بھی میسیج آیا ہے. انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میرا نام قرۃ العین ہے اور میری والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے. استخارہ کروا دیں, رشتہ نہیں ہو پا رہا. تو ان کا استخارہ کیجئے گا کہ دیکھیں کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں. جی فضیل بھائی آپ بتائیں, بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے تو نظر بد سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ اللہ کریم ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو اس کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج آپ عمل کیجئے گا. انشاءاللہ نظر لگی ہوئی تو نظر کا اثر ختم ہو جائے گا, اور ویسے آپ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے بچوں کو نظر نہیں لگے گی. آپ نے کیا کرنا ہے, سورۃ الکوثر اول آخر درود پاک اور ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ, یعنی ایک دفعہ آپ سورہ کوثر پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ اور بچے کی سیدھی گال پر دم کر دیں, اور اسی طریقے سے پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر سورۃ الکوثر پڑھیں اور بچے کی الٹی گال پر دم کر دیں, اور اسی طریقے سے بسم اللہ شریف پڑھ کر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور بچے کی پیشانی پر دم کر دیں تو انشاءاللہ الکریم بچے کی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. بچوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے پھر علیحدہ وظائف ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل, بڑوں کے لیے خاص بچوں کے لیے ہے, یہ تو خاص بچوں کے لیے ہوگا. اگر بڑوں کو نظر لگ جائے, بوڑھوں کو نظر لگ جائے تو ان کے لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. صحیح, ماشاءاللہ. جی سمیع اللہ بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک سب کے ساتھ آسانیاں فرمائے. قرۃ العین کا استخارہ کروایا گیا رشتے کے حوالے سے, ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے, وقتی آزمائش ہے. اللہ پاک خیریت والے معاملات فرمائے. رشتے کے لیے آپ یہ کریں کہ روزانہ بعد نماز فجر 312 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں نیک رشتے کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ اچھا آپ کا رشتہ لگ جائے گا. جی انشاءاللہ الکریم. جی مزید کال چلائیے گا. جنید بھائی, روحانی علاج پروگرام میں سوال یہ ہے کہ دانتوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بعض اوقات خون بھی نکلتا ہے اور مسوڑے بھی پھول رہے ہیں, اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا. جی انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ کال دیجئے گا. استخارہ کروانا ہے. نام ہے حمیرہ ناظر, والدہ کا نام ہے رضیہ بیگم. اصل میں مسئلہ یہ کہ ان کے پیروں کا ورم نہیں جا رہا ہے, 4 مہینے ہو گئے, ان کا درد بیٹھا ہوا ہے پیروں کے اندر. استخارہ فرما دیجیے اور ان کے لیے شفا یابی کی دعا بھی فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین آمین. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات جسم پر جیسے سوجن آ جاتی ہے, ورم آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا بھی وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. جن کا استخارہ کرانا ان کا نام ہے شبانہ, ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ. ان کے ہاتھ میں درد اور کان کے نیچے درد, گدے میں درد, دوائیاں بھی بہت دلا دی مگر درد نہیں جا رہا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. سمیع اللہ بھائی آپ استخارہ فرمائیے, ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں, جسمانی تکلیف ہے یا کوئی روحانی پرابلم ہے, ارشاد فرمائیے گا آپ. جی حضرت ارشاد فرمائیں. دانتوں کے درد کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا تھا, تو اگر کسی کے دانتوں میں درد رہتا ہو یا دانتوں کو کوئی بھی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہو تو ان کے لیے یہ عمل ہے. لیکن یہ اگر کسی کو موافق نہ آتا ہو تو اپنے طبیب سے بھی اس کا مشورہ لیا جا سکتا ہے. بہرحال آپ نے سورۃ القریش یہ آپ نے 21 دفعہ پڑھ کر نمک پر دم کرنا ہے, اور نمک جو ہے اپنے دانتوں پر درد والی جگہ پر لگانا ہے. انشاءاللہ کریم درد جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا. اگر کسی کو نمک ناموافق آتا ہو اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم آپ کے دانتوں کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ان کے لیے ویسے ہی نمک نقصان دہ ہوتا ہے. بلڈ پریشر کسی کا اگر جیسے ہائی رہتا ہو تو اس کے لیے یہ پڑھنا تو مشکل ہے, وہ نمک کا استعمال. تو بہرحال اس کے لیے ایک اور چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے, سلام قولا من رب الرحیم. یہ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے. یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کر دانتوں پر یہ پھیر لیں.
इंशाअल्लाहुल करीम दांतों के अमराज भी दूर हो जाएंगे। ये रूहानी इलाज हुआ। फिर मज़ीद ये कि जो पहले वजीफ़ा बताया गया वो भी पढ़ सकते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर का मामला है, हाई रहता हो, तो फिर ऐसी सूरत में फिर आप ये वजीफ़ा पढ़ लें दांतों के अमराज के लिए। और दूसरा मिसवाक का भी इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से बहुत सारे दांतों के अमराज भी दूर हो जाएंगे, और साथ साथ जिस्मानी फ़वाइद भी आपको हासिल होंगे इंशाअल्लाह। जी मज़ीद भी थे, ये एक और इस्लामी भाई थे, पैरों पर उनके वरम आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो इसके लिए क्या वजीफ़ा इरशाद? ऐसा ही है, जिस्म के कहीं भी हिस्से पर जो है वो वरम आ जाए या सूजन से जिस्म फूल जाए, तो उनके लिए रूहानी इलाज है कि या अलीयू ये 3 मरतबा पढ़कर आप सूजन वाली जगह पर, वरम वाली जगह पर जो है वो दम कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी सूजन वरम जो भी मामला हुआ ख़त्म हो जाएगा। 3 मरतबा या अलीयू पढ़कर आपने दम करना है, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। जी मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम सज्जाद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। बहन का नाम अस्मत है, उसका दिमाग बहुत छोटा है। अगर हम नमाज के अगर उसको रकातें समझाते हैं, जैसे कि अगर जोहर में 12 रकातें हैं उसको समझाते हैं तो वो ज्यादा पढ़ लेती है, खुद से पढ़ने लग जाती है। बहुत 15 साल की, लेकिन दिमाग बहुत छोटा है। आप कोई इस्तिखारा करके बता दें, कोई मसला तो नहीं है, और फिर बाद में वजीफा भी बता दें। जी बिल्कुल इंशाअल्लाहुल करीम, बाद में वजीफ़ा भी बताएंगे, दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। जी मोहम्मद आबिद नाम है मेरा, वालिदा का नाम चांद बीबी। मसला ये 2 महीने पहले मेरे घर के मीटर पे ना किसी ने ताला लगा दिया था। जब से मेरे घर पे मुसलसल परेशानी आ रही है, बीमारी की सूरत पे, कभी बच्चे बीमार, एक एक करके सारे हम पूरे तकरीबन 6 अफराद बीमार पड़े हैं घर के। अल्लाह पाक खैर फरमाए, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ताला किसी ने लगा दिया है मीटर के ऊपर ना, तो ये हो सकता है कि किसी ने शरारत की हो ना आपके साथ। आप शुकूक व शुबहात में ना पड़ें, वसवसों में ना पड़ें। ताला लगा दिया तो बुला के ताला कटवा दें, खुलवा दें, चाबी वाले को बुलवा कर। शुकूक व शुबहात में पड़ेंगे, वसवसों में पड़ेंगे तो मज़ीद जो है ना फिर वो आप उसमें एक खौफ में मुब्तला होते हैं। तंग करने के लिए भी ऐसा किया गया होगा, तंग करने के लिए बाद औक़ात होता है, लोग तंग कर देते हैं, शरारत कर देते हैं। आप अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। और बीमारियों का आ जाना ये इसके साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ताला लगा के गया है तो अब बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई। बाकी बहरहाल इस्तिखारा भी आपका करवाते हैं, समीउल्लाह भाई इनका इस्तिखारा करें, देखिए क्या कोई रूहानी मसला है, कोई अमलियात हैं, या वैसे इनके साथ कोई आजमाइश का सिलसिला है। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। तो सर फातिमा वालदा का नाम है हफीजा बीबी, उनकी तबीयत खराब रहती है जी, पता नहीं क्या मसला, क्या है, शुगर है, तो मसला ही पता चलता है मुझे, कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आता क्या मसला क्या है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अपने ज़ुबान में रखें, आपके जुमला मसाइल हल फरमाए, हिम्मत रखें, हौसला रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। कुछ वज़ाइफ इंशाअल्लाहुल करीम अब आपको बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल तबीयत में इत्मीनान, एक सुकून पैदा हो जाएगा। इस्तिखारे आप फरमा लीजिएगा। ये हमारे एक इस्लामी भाई हैं, इन्होंने मैसेज किया है कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं और हमारे पट्ठों में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसके लिए क्या वजीफ़ा इरशाद? अल्लाह इनको सेहत दे, आफ़ियत दे। पट्ठों में, जोड़ों में, हड्डियों में अगर दर्द रहता हो तो एक तो यही कि आपने चलते फिरते उठते बैठते या गनीयू आप ये पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, कहीं मखसूस जगह पर दर्द हो तो वहाँ हाथ रख कर आप या मोहयी 7 मरतबा पढ़कर आप दर्द वाली जगह पर दम कर लें, इंशाअल्लाहुल करीम आपका दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। बाकी ये है कि आप तावीदात अत्तारिया वगैरह भी हासिल करें, रूहानी इलाज के स्टॉल से इसके तावीदात वगैरह भी होते हैं, वो भी हासिल करें। अल्लाह पाक बेहतर फरमा देगा, तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बेहतरी आएगी। और अगर ये आपको मुस्तकिल दर्द रहता हो ना, जिस्म में, हाथों में, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द रहता हो, तो अपने डॉक्टर से मशवरा भी करें। बाद औक़ात जिस्मानी तौर पर कुछ इस तरह की कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, इस तरह के अमराज पैदा हो जाते हैं कि हमारे आज़ाम ये कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं ना। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, खाने पीने में भी ख्याल रखें, और अपने डॉक्टर के मशवरे से उसकी दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। वज़ाइफ भी पढ़ें और अपना मेडिकल इलाज भी करवाएं और दुआ भी करें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। बाकी जो वज़ाइफ आपको बताएगा ये पाबंदी के साथ आपने पढ़ने हैं। जी इस्तिखारों के जवाबात इरशाद फरमाइएगा। जी हुमैरा बीबी का इस्तिखारा करवाया गया कि इनके पाँव में वरम रहता है, इस्तिखारा किया गया तो बीमारी का ही इशारा है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। जिस्म में कहीं भी वरम हो जाए तो किसी सादे कागज़ पर 67 बार ला इलाहा इल्लल्लाह लिख लें
اور اس کو تعویذ کی طرح بنا کر گلے میں پہن لیجیے، انشاءاللہ جہاں بھی ورم ہوگا وہ اتر جائے گا۔ شبانہ بی بی کا استخارہ کروایا گیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں جسم میں درد رہتا ہے، اللہ پاک صحت دے۔ استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، تو جسم میں جہاں بھی درد ہو وہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 11 پڑھیں یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ پہ دم کر کے وہ درد کے مقام پر لگا لیں، انشاءاللہ الکریم جسم میں جہاں بھی درد ہوگا وہ چلا جائے گا۔ ایک بچے نے استخارہ کروایا اپنی ہمشیرہ کا کہ ان کا دماغی مسئلہ ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک آپ کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک پانی کا گلاس لے لیں، اس پہ 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ شریف یہ پڑھیں، ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، اور تینوں کل 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنی ہمشیرہ کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم دماغی مسائل سے شفا مل جائے گی۔ عابد بھائی نے استخارہ کروایا اپنی پریشانیوں کا، گھر میں بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آیا ہے، اللہ پاک آپ کے مسائل حل فرمائے۔ عابد بھائی نمازوں کی پابندی کیجیے اور بلا ناغہ 1 ہفتے تک ہر نماز کے بعد 112 آپ نے اللہ پاک کی 4 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کوثر بی بی کا استخارہ کروایا گیا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ یہ کریں کہ دوائیاں اگر استعمال کرنی ہیں تو دوائیوں پر، اور دوائیاں استعمال نہیں کرنی تو پانی وغیرہ جب بھی پئیں تو اس پر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر اللہم انت الباسطو 100 بار پڑھ کے اس پہ دم کرو، یہ پانی پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم بیماریاں شفا میں تبدیل ہو جائیں گی، بیماری شفا میں تبدیل انشاءاللہ، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو یہ وظیفہ مریضوں کے لیے ہے نا، اب خود پر بھی دم کرنا اور دوائیوں پر بھی دم کرنا۔ چلیں جی ماشاءاللہ، دوائی استعمال نہیں کرنی تو پانی وغیرہ پر بھی دم کر کے پی سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل۔ باقی یہ کہ آپ اپنی بیماریوں کے کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال پر کارڈ کا عمل بھی الحمدللہ عز و جل کیا جاتا ہے۔ کارڈ کا عمل ہے کیا؟ یہ چلو آج میں ناظرین کو میں عرض کر دیتا ہوں، بہت سے ناظرین یہ سوالات کرتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں کہ بھئی یہ جو کارڈ کا عمل ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے اور کس طرح کروا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کارڈ کا عمل جو ہے نا یہ بھی ایک روحانی علاج ہے۔ جیسے کوئی بیماری ہے، آپ بڑا علاج کروا رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، تو آپ اس کی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ اس کی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں تاکہ یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ آپ کے رشتوں میں، آپ کے کاموں میں بندشوں کے معاملات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ الغرض جملہ امراض اور جملہ مسائل کے لیے آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ روحانی علاج کو اسٹال پر بھی آ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ آن لائن بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ آن لائن کارڈ کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے کارڈ کا عمل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، مگر یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، شفا اللہ پاک کی حکم سے ہی ملے گی۔ کوشش کی جاتی ہے، کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، روحانی علاج کروانا چاہیے، شفا اللہ پاک کی حکم سے ملتی ہے۔ تو بالکل آپ کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ سکون قلب کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں، دل کے سکون کے لیے، دل کو ایک قرار مل جائے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو یہ ہے، یہ نیکیوں میں ان کا دل لگ جائے، نیک کام کرنے لگ جائیں اور دل سکون میں رہے، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ نیکیوں میں دل بھی لگے گا اور دل جو ہے سکون میں بھی رہے گا۔ اور کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا اور فضول سوچے بھی نہیں آپ کو آئیں گے، انشاءاللہ قلبی طور پر آپ سکون پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میرا نام احمد رضا ہے اور میرے دل کے جو پٹے ہیں نا وہ کمزور ہے، اس کے لیے روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی کیجیے۔ میرا نام احمد رضا ہے اور میری والدہ کا نام غلام صبرا ہے۔ والدہ کا نام غلام صبرا، ان کا نام سمجھ آ گیا؟ جی آپ استخارہ ان کا فرمائیے گا، وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام اویس اور والدہ کا نام سہناج۔ مجھے معدے کی تکلیف ہے، بار بار پیچیس ہو جاتی ہے اور کام کاج پہ بھی میں نہیں جا سکتا، اگر میں کام کرنا چاہتا ہوں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میرا استخارہ کر کے روحانی علاج فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، پریشان نہ ہوں، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں پیٹ کے حوالے سے اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے بچے، میری بیٹی اور میرا بیٹا
اس کے جو معاملات تھے پڑھائی میں بہت اچھے تھے، وہ سپارہ بھی بہت اچھے سے پڑھتی تھی اور اسکول بھی بہت اچھے سے پڑھتی تھی، مگر اس کے اب معاملات بہت آؤٹ ہو گئے کہ ایک دم سے اس میں اتنی چینجنگ آ گئی ہے کہ وہ واپس پرانے اپنے قاعدے پر آ گئی ہے۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگ رہا، نہ کچھ پڑھنے میں اس کا دل لگ رہا ہے۔ آپ جو ہے اس کا استخارہ نکال کے بتائیں۔ اور دوسری چیز، کچھ ٹائم سے میرے ساتھ بھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں، کبھی میرا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور میری بیوی کی بھی بہت طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے۔ پلیز سر کچھ کیجیے، مجھے بتائیے، اگر کوئی معاملہ ہے تو دعا کیجیے اور کچھ پڑھائی وڑھائی بتا دیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو سر استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ بچی کا پڑھائی میں دل نہ لگنے کے حوالے سے جو آپ نے کیفیت بتائی، تو اس کے لیے وظائف بھی بتائیں گے۔ پورا مسئلہ آپ نے بتا دیا، لیکن نام انہوں نے نہیں بتایا، نہ اپنا بتایا، نہ گھر والوں کا بتایا، نہ والدہ کا نام بتایا، نہ بچی کا نام بتایا۔ اب استخارہ تو نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال تینوں جو آپ نے مسائل بتائے، بچی کے پڑھائی میں دل نہ لگنے، اپنی پریشانی اور گھر والوں کے حوالے سے بیماری کا جو بتایا، تو چلو تینوں کے لیے انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتائیں گے، آپ نوٹ فرمائیے گا۔ جی آپ استخارے فرما لیجیے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالس تھیں۔ ہمارے اسلامی بھائی نے اپنا پورا مسئلہ بیان کیا تھا، بچی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ پہلے تو آپ وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض گھروں میں ایسی یہ معاملات ہیں کہ بچے پڑھنے میں دل نہیں لگاتے، ضد پہ آ جاتے ہیں یا شرارتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، یا حافظے کی وجہ سے بھی والدین بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ ذہین نہیں ہے، سبق یاد کروائیں کرتا نہیں ہے، کر لے یاد تو بھول جاتا ہے۔ تو ان سب مسائل کے لیے میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کیجیے گا۔ والدین کے لیے بالخصوص یہ آپ کر کے رکھ لیں اور بچوں پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ 786 دفعہ پڑھ کر ایک پانی کی بوتل لینی ہے، اس پر دم کر کے رکھ لینا ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ پانی اپنے بچوں کو پلاتے رہیے گا۔ انشاءاللہ الکریم دیکھیں گے بچوں کا ذہن بھی روشن ہوگا اور پڑھائی میں دل بھی لگے گا، اور جو یاد کروائیں گے وہ یاد بھی رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ آپ پریشان رہتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں، گھر والے بھی بیمار رہتے ہیں، اللہ صحت دے، آپ کو قلبی سکون نصیب ہو۔ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو یہ پڑھ لیا کریں اور پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو پیدائشی پیلا یرقان ہے، پورا جسم پیلا ہوا ہے، 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی علاج بھی بتائیں اور دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ آپ فوراً ہی جو ہے نا، آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ بھی کریں۔ اس کا ایک مخصوص روحانی علاج کیا جاتا ہے، دوپٹے وغیرہ دم کر کے دیے جاتے ہیں اور کپڑے وغیرہ دم کر کے دیے جاتے ہیں، تو اس میں بچے کو لپیٹنا ہوتا ہے نا، تو آپ ضرور رابطہ کریں روحانی علاج کے اسٹال سے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے یہ 3 دفعہ کا یہ عمل ہوتا ہے اور الحمدللہ سمجھ یہ پیلیاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ بچے کا روحانی علاج بھی کروائیں۔ وظیفہ چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سورہ بینہ ہے قرآن پاک کے 30 پارے میں نا، تو سورہ بینہ یہ پڑھ کر یہ آپ بچے پر دم بھی کریں، دوپہر کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، 2 ٹائم یہ عمل کرنا ہے، اور چاہے تو پانی وغیرہ پر دم کر کے چند ایک قطرے پانی کے یا بچے کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ جی سمیع اللہ بھائی استخاروں کی جوابات۔ جی احمد رضا، ایک بچے نے کال کی تھی کہ ان کی دل کی رگوں کا کچھ مسئلہ بتایا، پٹھے وغیرہ اکڑ گئے، اللہ پاک آپ کو صحت دے، شفا عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر آپ دن میں 1 بار 2 بار یا 3 بار جب بیٹا آپ کو موقع ملے، آپ یہ پڑھ کر اپنی سینے پہ دم کیجیے، انشاءاللہ دل کے تمام امراض سے، بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ اویس بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کے معدے کا مسئلہ رہتا ہے، جو بھی کھاتے ہیں وہ اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے، اور یہ کریں کہ جب بھی پانی پئیں تو 3 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا عظیم، پانی پر دم کر کے یہ پانی بھی پی لیجیے،
इंशाल्लाह मैदे के तमाम अमराज से आपको शिफा मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह करीम। ये एक मैसेज और इस्तिखारे के हवाले से, बच्चे का नाम मोहम्मद मुज्तबा अहमद है और वालदा का नाम फरीदा कौसर है। बच्चा 9 साल का है पर बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा डरता है और दिमाग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इनका इस्तिखारा भी कीजिएगा और कोई रूहानी इलाज भी इरशाद फरमाइएगा। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे बेटे का नाम अली है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, तो इनके लिए भी इस्तिखारा कीजिएगा और इनके पढ़ने के लिए कोई वजीफ़ा बताइएगा। मेरा नाम हसन है, इन्होंने कहा है कि मैं एक जगह मज़दूरी करता हूँ और ट्रैक्टर चलाता हूँ, तो अब ये है कि मेरी जो वहाँ पर रोज़गार का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया है, तो इस्तिखारा भी कीजिएगा और कोई पढ़ने के लिए वजीफ़ा भी बताइएगा। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि रूहानी इलाज के हवाले से, इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ, तो मैं टेंशन मेरी ख़त्म हो जाए, इसके लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएं? बावज़ू रहने की कोशिश फरमाएं। सही है, इंशाअल्लाहुल करीम आपको सुकून मिलेगा और कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो आपने बावज़ू रहने की अपनी आदत बना लेनी है। दूसरा, आप 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये आप पढ़ कर अपने ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाह आपको वसवसे और जो फजूल सोचे हैं, टेंशनें हैं, इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाहुल करीम। तो ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है, हमारे दीगर नाज़रीन भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ये होता है बाद औक़ात कोई ना कोई घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, अपने ऑफिस में है तो इस तरह की कोई ना कोई टेंशन वाली बात हो जाती है, कोई टेंशन वाला काम आ जाता है, तो इस तरह जब भी आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होने लगें तो आप ये वजीफ़ा पढ़ें और बावुदू रहने की आदत बनाएँ। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब होगा इंशाअल्लाह। और सबसे बढ़कर जो वजीफ़ा है वो है नमाज़ों की पाबंदी। नमाज़ों की पाबंदी भी पढ़ें, ये ज़िक्र अस्कार तस्बीहात ये भी अपने मामूलात में शामिल रखें, अपना सदका भी निकालें इंशाअल्लाह करीम। देखें एक ज़हनी सुकून अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हासिल होगा और अल्लाह पाक की इबादत करें, खुशू व खुदू के साथ करें। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल एक दिल में एक करार, एक सुकून पैदा होगा इंशाअल्लाह करीम। जी, इस्तिखारों के जवाबात अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। मुज्तबा भाई का इस्तिखारा करवाया अपने बच्चे का कि वो बोलता नहीं है, हकलाता है या बातचीत नहीं करता, तो उसका इस्तिखारा किया गया। बीमारी का इशारा है, अल्लाह पाक आपके साहबजादे को शिफा अता फरमाए। वजीफ़ा पेश खिदमत है, हर नमाज के बाद 7 मरतबा या 4 मरतबा आपने ये आयत करीमा पढ़नी है हर नमाज के बाद और पानी पर दम करके अपने बच्चे को पिलानी है। आयत करीमा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आयत करीमा आपने हर नमाज के बाद 7 बार या 4 बार पानी पर दम कर कर अपने बेटे को पिलानी है। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत शामिल हार लगी तो बोलने लगेगा। अली का इस्तिखारा करवाया गया कि ज़िद बहुत करता है, तो नज़र बद का इशारा है, अल्लाह पाक इसको आपका मुती व फरमा बरदार बनाए। जब ये आपका साहबजादे सो रहे हो तो आपने उनके सिरहाने खड़े होकर इतनी आवाज़ में ये आयत करीमा पढ़नी है कि बच्चे की आँख ना खुले। आयत करीमा क्या है? बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौहिम महफूज। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहता है आपका मुती व फरमा बरदार बन जाएगा। हसन अली भाई ने इस्तिखारा करवाया कारोबार के हवाले से, कारोबारी परेशानी है, टेंशन है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इस्तिखारा करवाया गया तो इस्तिखारा में आपके कारोबार पर नजर बद का इशारा आया है। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और हर नमाज के बाद 100 बार आपने पढ़ना है अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। ये पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर अपना रहम करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे असातिज़ा कराम, हमारे पीरो मुर्शिद और आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमा। या अल्लाह पाक
جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، جو انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جو قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے، جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں محبت عطا فرما، ہمارے گھروں میں رزق حلال میں برکت نصیب فرما دے، ہم سب کے گھروں سے لڑائی جھگڑے سب دور فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات سب دور فرما دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔